جی مشائخ، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ابو عادل سراجی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ شیخ آج کہہ رہا ہوں کہ استفسار کے لیے مجال تھوڑا وسیع رکھیے گا، کچھ اشکالات سے دور کرنے تھے شیخ، تو بہت مہربانی ہوگی اللہ کے لیے آپ کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، اور چلیے اگر کوئی اہم چیز ہے تو ذکر ہو جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی شیخ، جیسے شیخ آپ نے کہا قدیم بلا ابتدا، تو قدیم بلا ابتدا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن بعض اہل بدعت حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ قدم العالم یعنی تسلسل حوادث کے قائل ہیں، یعنی حوادث لا اول لہا کے قائل ہیں، اور فلاسفہ سے جا کر کے اس قول میں مل گئے ہیں۔ تو کیا تعلیق ہے شیخ آپ کی اس قول پر؟ کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے قول ثابت ہے؟ دیکھیے یہ بہت مشہور پریشان کن مسئلہ ہے، ایک اس کا ذکر عام طور سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ تسلسل حوادث کے قائل ہیں، حالانکہ یہ ان کے اوپر سراسر بہتان ہے، سراسر بہتان ہے۔ امام ابن تیمیہ پر بھی صرف تسلسل حوادث کا مسئلہ نہیں ہے، کئی اور چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو حقیقت میں بالکل باطل ہے۔ تسلسل حوادث کا جو قول ان کی طرف ذکر کیا جاتا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اور یہ چیز ان کے کسی قول سے ممکن بھی نہیں کہ وہ ثابت ہو۔ اگر امام ابن تیمیہ کو کسی نے پڑھا ہے تو ابن تیمیہ کی تحریروں کو دیکھنے کے بعد اس قسم کا کوئی شبہہ کسی کے ذہن میں آئے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرا قول ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے فنا فی النار کا، فنا نار کا، کہ نار فنا ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ جو ذکر کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جنت و جہنم یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی چیز ہے، کیا نام ہے، اور دونوں میں سے کوئی فنا نہیں ہوگی، تو فنا نار کا بھی عقیدہ امام ابن تیمیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تسلسل حوادث کا بھی ان کی طرف جو ہے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ چیز درست نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تسلسل حوادث کا اس بات یا انکار کا مسئلہ نہیں ہے، اصلاً قدیم بالابتدا کی جو تعبیر ہے وہ اصلاً محل نظر ہے، وہ اصلاً محل نظر ہے۔ اگر آپ ان کی بات کرتے ہیں متکلمین کی بات، تو وہ بہر طور قدیم بالابتدا کو بھی اگر مان لیں اگر آپ، تب بھی تو ان کی یہاں بات نہیں بنتی ہے۔ اگر قدیم بالابتدا کہہ کر کے اللہ رب العالمین کے اسماء اور سارے کے سارے صفات کو وہ قدیم مان لیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو ہے اس کا لازم ہونا مان لیں، تو پھر معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہے کہ وہ تعدد قدمہ والی بات لاتے ہیں، تعدد قدمہ کی بات لاتے ہیں کہ اگر صفات کو ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ویسے ہی ازلی مانیں جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتے ہیں تو اس سے تعدد قدمہ لازم آئے گا، اور تعدد قدمہ یہ باطل ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو جو ہے ان کے قول کو یا ان کی تعبیر کو استعمال کرنے کے بعد بھی تو قدیم ایک نہیں بچتا، وہ سمجھتے ہیں کہ قدیم کئی ایک ہو جا رہے ہیں۔ جی